بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے آرکیٹیکٹس دوستوں، موسم بہار کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مبارکباد موسم بہار کی تو نہیں ہے، کچھ اور ہی سین ہے، لیکن وہ بھی ضروری ہے کیونکہ بڑے جو ہے نا نیلے کلر کھیتوں میں نظر آ رہے ہیں اور موسم بدل چکا ہے، باہر کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف پی ایس ایل چل رہا ہے، پوری قوم ساری جو ہے مہنگائی کو بھول کے پی ایس ایل میچز دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پی کیٹ پی کا الیکشن بھی ہو رہا ہے، جو بھی اب پی ایس ایل کی شکل اختیار کر چکا ہے، کیونکہ زیادہ آرکیٹیکٹس کا بھی انٹرسٹ اس میں پیدا ہو گیا ہے اور بڑے پینلز وغیرہ بھی بن چکے ہیں۔ تو ایکچولی میں کسی پالیٹکس کا نہ حصہ رہا ہوں، نہ ہونا چاہتا ہوں، اور نہ آرکیٹیکٹس کو اس میں ہونا چاہیے اس طرح، بلکہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ہم سب کو سنسیئر ہونا چاہیے۔ اور جو بھی پینلز ہے، جو بھی ہمارے سینئرز ہیں جو الیکشن کے لیے کھڑے ہیں، میں سب کو بیسٹ آف لک کہوں گا، اور سب چاہتے ہیں کہ بہتری ہماری پروفیشن میں آئے، اور میری پرسنل بھی یہ خواہش ہوتی ہے۔ پہلے بھی جتنی بھی پینلز کامیاب ہوئے ہیں اور جو ایگزیکٹو کمیٹیز گزر چکی ہے، ان کو میں سجیشنز اور سپورٹ کرتا رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پروفیشن کی ویلیو ہو اور آرکیٹیکٹس کی ویلیو ہو، اور ویلیو گرے نہ، جیسے باقی پروفیشنز کی ہے۔ اگر ڈاکٹرز کمیونٹی ہے یا باقی پروفیشنلز ہیں، تو انہوں نے اپنے کونسلز بھی بنائی ہے، اپنی ایسوسیشنز بھی ہے، اور معاشرے میں ایک نہ ایک مقام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور ہماری کچھ غلط فہمیوں اور کچھ غلط پالیسیوں یا عدم توجہ کی وجہ سے ہم کچھ مسائل کا شکار ہیں، جو کہ پی کیٹ پی 1983 میں بن چکا تھا، اور وہاں سے اس پہ خاطر خواہ کام ہونا چاہیے تھا، اور ابھی ہم وہ سارے سٹیپس کر رہے ہیں جو ہمارے اس ٹائم ہونے چاہیے تھے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، میں کوشش میں ہوں کہ ایسی تجاویز دے سکوں، ایسی سلوشن نکال سکوں جو ہمارے ینگسٹرز اور ہمارے سینئر اور جونیئر اور جتنی بھی آرکیٹیکٹس پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں یا وہ اسٹڈیز کر رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور وہ ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم سے ہو کے آئی جو اپ ٹو ڈیٹ ہوں، وہ ان کو معاشرے میں اور پھر پروفیشن میں فیلڈ میں ان کو مسئلے مسائل نہ ہو۔ اور ہر آرکیٹیکٹ جو ہے نا کوئی نہ کوئی وہ اسٹرگل کر کے آیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فیس بھی کیا ہوتا ہے بہت مسائلز کو۔ جیسے ہم پاس آؤٹ ہوئے تو فریش آرکیٹیکٹس تھے، ہمیں فریش آرکیٹیکٹ کا نام دیا جاتا تھا، پھر جونیئر آرکیٹیکٹ رہے، پھر سینئر آرکیٹیکٹ رہے، اور آخر میں ہم پھر اپنے فرمز ہم نے کھولے، اور پھر آگے ہم بڑھتے رہے۔ لیکن اس ٹائم جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کم تھے، اور اب یہ 35-36 تک میرے خیال میں ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم 17 یا 18 تھے۔ 2005 کا میں گریجویٹ ہوں ان سی لاہور سے۔ تو میں نے اسلام آباد میں بھی جابس کی، لاہور میں بھی کی، ابراڈ بھی گیا، سعودی عرب، مڈل ایسٹ میں۔ تو مجھے پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ مسائل میں نے محسوس کیے، ادھر میں نے سامنا بھی کیا، میں نے اپنے ایفرٹس بھی کیے، اور میں تو اچھے پوزیشنز پہ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستانی آرکیٹیکٹس کے لیے، پروفیشنلز کے لیے ویزے بہت ہی کم ہیں۔ ہمارے لیے اگر میں نے اپنا کام دکھایا کسی کو تو ان کو پسند آ گیا، پاکستانی آرکیٹیکٹس بھی اس طرح کام کر سکتے، لیکن ہمارے لیے ویزے موجود نہیں تھے۔ تو میں اپلفٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو آرکیٹیکٹس ہے، پاکستان کی جو آرکیٹیکچر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہو، اور انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی ہو، اور انٹرنیشنلی ایگزیبٹ بھی ہو سکے۔ تو میرا ایک پرسپیکٹو یہ ہے، میں 3 چیزوں کو ابھی لے کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ ایز اے ایگزیکٹو ممبر میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں الیکشن پی کیٹ پی کا، جو کہ کل ہونا ہے۔ میں ویسی ویڈیو کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے کیے، تو پھر میں نے بھی سوچا کہ ایک سمجھنے کے لیے، کیونکہ ینگسٹرز بھی ہے تو ان کو پوائنٹ آف ویو واضح ہو جائے گا، اور بعد میں بھی کام آئے گا
کیونکہ الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، وہ جو بھی ہوگا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں، کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی آرکیٹیکٹس کے لیے جو اسپیکٹرم ہے، جو فیلڈ ہے، اس کو بڑھایا جائے، اس کا جو ہے اس کو فریم کو بڑھایا جائے۔ آرکیٹیکٹ کو صرف جو ہے نا بلڈنگ ڈیزائنر کے ڈبے میں نہ بند کیا جائے، اور تاکہ وہ اور بھی اس کے لیے جابز اپرچونیٹیز ہو، اور ایز اے سوشل سائنٹسٹ اس کا رول بھی باہر آئے، پازیٹیوٹی پہ لانے میں، سوسائٹی میں پازیٹیو کردار ڈیولپمنٹ میں اس کا خاطر خواہ حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل دوسرے جو پروفیشنلز ہیں، انجینئرز وغیرہ ہیں، نان آرکیٹیکٹس ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم ایک بہت بہترین معاشرہ ترتیب دے سکتے ہیں اگر ہم فاسٹ کے جو آرکیٹیکچر ہیں، اگر مغل ہے یا کولونیل ہے، جو بھی ہے، اس میں جتنی بھی کریٹیوٹی ہے، جس میں فنکشنلٹی ہے، ہر سٹینڈرز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سوچا گیا ہے، اس میں اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے، وہاں کے آرٹسٹ نے سوچا تھا۔ تو آرکیٹیکچر چونکہ ایک آرٹ ہے، تو آرٹ کو ہم بالکل انجینئرنگ کی طرح نہیں، ہمیں نہ پڑھنا چاہیے نہ اس طرح پریکٹس کرنا چاہیے، اس کو ایستھیٹکس اور فنکشنلٹی کے لحاظ سے اور اپ کمنگ چیلنجز کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک انوائرمنٹل ڈیزائن کے اسپیکٹ کو دیکھ رہا ہوں، جو ایک اپ کمنگ ایک چیلنج ہے، کلائمیٹ چینج، جس کو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، پاکستان بہت ورنیبل کنٹری ہے اس کے لیے، تو ایک میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ہم ذرا ٹچ کریں، اور ہم آرکیٹیکچر کے کونسل میں اس چیز کو ڈسکس کریں، اور اس میں بات ہونی چاہیے، اس میں بائی لاز میں گرین بائی لاز کے بارے میں ہم بات کر سکیں، اور اس سیکٹر میں گرین آرکیٹیکچر جس کو شوق ہو وہ اس میں جا سکتا ہے۔ پھر ہم کلچر کے بارے میں ہم پڑھتے بھی ہیں، اور ہمارا جو لیونگ ہسٹری ہم آرکیٹیکچر کو کہتے ہیں، تو کلچر اور آرکیٹیکچر کا ایک کلوز ریلیشن شپ ہے، فنون لطیفہ کا، جس کو میں ایک کریٹو ورلڈ بھی کہتا ہوں، میں نے ایک یہ لفظ میں اکثر یوز کرتا ہوں، کریٹو ورلڈ ہے، یہ ایک الگ سی ایک دنیا ہے جو اسٹیٹکس کی دنیا ہے، جس میں تخلیقی ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، جو تخلیقی انوویشن کے بارے میں سوچتے ہیں، انوویشن کرتے ہیں۔ اور پھر میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئلس، آرکیٹیکٹس کو انٹلیکچوئلس ہونا چاہیے، تاکہ وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکے، فیوچر کے بارے میں اچھی پیشن گوئیاں دے سکے، اس کے بارے میں پلان کر سکے۔ ہمیں 50 سال 100 سال کے لیے آگے اپنی حکومتوں کو، اپنے اداروں کو ایڈوائزز بھی دینی چاہیے۔ تو یہ میں چاہ رہا ہوں یہ دو چیزیں یہ ہو گیا، اور ایک ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں اسٹینڈرڈائزیشن ہو، اور آرکیٹیکٹس ہمارے جو ہے نا عالمی معیار کے وہ بنے، اور باہر کے ممالک یہ ہے، ان کے جو وزارت خارجہ ہے، یا ان کے جو تجارت کے جو منسٹریز ہیں، یا کلچر کی جو منسٹریز ہیں، تو پہلے تو ہم اپنی منسٹریز جو ہے، منسٹری آف ہاؤسنگ اور منسٹری آف کلچر، ان میں جو ہے نا کہ ربط قائم کریں گے، یا ان کو مرج ہو جانا چاہیے، یا جو بھی اس ٹائم ہوگا۔ ابھی پاکستان میں الیکشن بھی ہونے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ریفارمز ہو سکتی ہیں، تو اگر حکومت کی طرف سے ادھر ریفارمز ہوتے ہیں تو ہم ادھر سے بھی سجیشنز دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز ہو، انٹرنیشنلی پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو، اس میں آرکیٹیکچر بھی ہو، آرکیٹیکٹس کا کام بھی ڈسپلے ہو باہر، اور ہمارے لیے ویزوں کی بھی بات ہو، اور ہمیں فل فنڈ سپورٹ کیا جائے فائنینشلی بھی آرکیٹیکٹس کو، اگر وہ قرضے ہیں یا وہ کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے، اور وہ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے، تاکہ پاکستانی آرکیٹیکٹس ابھر کے سامنے آئے، اور وہ پاکستان کے لیے پھر زر مبادلہ کا ذریعہ بھی بنیں گے، پاکستان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ خالی ہم کرکٹ سے اپنے آپ کو سافٹ امیج باہر دنیا میں نہیں پیش کر سکتے، اگر ہم کریٹیو لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے، ان کو لیڈرشپ دیں گے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ہم میں بہت زیادہ کمیاں ہیں، بہت سارے ہمارے سینئرز ہیں جو ایم این ایز بھی ہیں، اپنے نام کے ساتھ آرکیٹیکٹ لکھنا وہ گوارا نہیں کرتے، اس کے برعکس انجینئر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں خبروں میں کہ ان کا نام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے خود کو ڈیگریڈ رکھا ہوا ہے، یا اب تو ہم اپنے آپ کو بالا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کچھ ہے مسئلہ جس کو وجہ سے ہم اس کو میڈیا میں نہیں بات کرتے، تو اس وجہ سے ہے ہمارے لیے وہ ویلیو نہیں رہے گی جو پہلی تھی، کیونکہ آرکیٹیکٹس پاس آؤٹ ہو کے آئیں گے، ان کی نہ وہ ٹریننگ ہوگی، نہ ان کے لیے وہ جاب اپرچونیٹیز ہوں گی، نہ ان کے لیے وہ انٹرنشپس ہوں گی، تو پھر یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان قائم ہے، اور جب تک ہم ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں ویلیو آف آرکیٹیکچر اور ویلیو آف آرکیٹیکٹ کو ہم بحال رکھیں۔ تو اس سلسلے میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں الیکشن، تو آپ کی مرضی ہے،
اپنے پسندیدہ آرکیٹیکٹ اور جو ممبر ہے اس کو آپ ووٹ کیجیے گا، اور میں جو ہے ایگزیکٹو ممبر کے لیے کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ کل الیکشن ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیجیے گا۔ پی کے ویب سائٹ پہ آن لائن صبح 10 بجے سے سٹارٹ ہے، جو 3 دن تک جاری رہے گا۔ تو یہ آپ سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔